بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 104، حصہ اول۔ ذبح کون ہے؟ تورات اگرچہ یہودیوں کے عدم احتیاط، اغراض زیادتی اور زمانہ کے انقلابات سے سرتا پایا مسخ ہو گئی ہے، اور خصوصاً پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس میں جو تصریحات اور تنبیہات تھیں، یہود کے دست تصرف نے ان کو بالکل برباد کر دیا ہے۔ تاہم حقائق کے عناصر اب بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ تورات میں وہ تصریحات حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذبح ہونا لکھا ہے، لیکن متاوی کلام میں اس بات کے قطعی دلائل موجود ہیں کہ وہ ہرگز ذبح نہ تھے اور نہ ہو سکتے تھے۔ امور ذیل کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 105، حصہ اول۔ نمبر 1، شریعت سابقہ کی روح سے قربانی صرف اس جانور یا آدمی کی ہو سکتی تھی جو پہلو نٹھا بچہ ہو۔ اسی بنا پر حابیل نے جن مینڈوں کی قربانی کی تھی وہ پہلو نٹھے بچے تھے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جہاں لاویوں کے متعلق احکام ارشاد فرمائے وہاں فرمایا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں آدمی اور جانور کا ہر پہلو نٹھا بچہ میرے لیے ہے۔ 17:8 عدد۔ نمبر 2، پہلو نٹھے بچے کی افضیلیت کسی حالت میں زائل نہیں ہو سکتی۔ تورات میں ہے کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں، ایک محبوبہ ہو اور دوسری غریب مرغوب، تو فضیلت اسی اولاد کی ہوگی جو پہلو نٹھی ہو، گویا غیر مرغوبہ سے ہو۔ سفر تنسینیہ اصحاح 21 آیات 15-18۔ کیونکہ وہ اس کی پہلی قدرت ہے اور اسی کی اولاد اولین ہونے کا حق ہے۔ نمبر 3، جو اولاد خدا کی نظر کر دی جاتی تھی اس کو باپ کا ترکہ نہیں ملتا تھا۔ تورات میں ہے، تورات اصحاح 10 آیت 8-9۔ تب خدا نے لاوی کی اولاد کو اسی لیے مخصوص کر لیا کہ خدا کے عہد کا تابوت اٹھائے اور تاکہ خدا کے آگے کھڑا ہوتا کہ وہ خدا کی خدمت کرے اور اس کے نام سے آج تک برکت لے۔ یہی وجہ ہے کہ لاویوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی حصہ اور ترکہ نہیں ملا، کیونکہ ان کا حصہ خدا ہے۔ نمبر 4، جو شخص خدا کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ سر کے بال چھوڑ دیتا تھا اور معبد کے پاس جا کر منڈواتا تھا، جس طرح آج حج میں احرام کھولنے کے بعد بال منڈواتے ہیں۔ تورات میں ہے، اب تو حاملہ ہو گئی ہو اور بچہ جنے گی اور اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے، کیونکہ یہ بچہ خدا کے لیے نظر کیا جائے گا۔ تورات قضاتہ اصحاح 4:13۔ نمبر 5، جو شخص خدا کا خادم بنا دیا جاتا تھا اس کے لیے خدا کے سامنے کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تورات سفر عدد 2:12-20، سفر تکوین 17، تنسینیہ 10:8۔ نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا جو حکم ہوا تھا اس میں قید تھی کہ وہ بیٹا قربانی کیا جائے جو اکلوتا ہو اور محبوب ہو۔ تورات تکوین اصحاح 22 آیت 2۔ اب اصل مسئلہ پر غور کرو، لیکن پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں قربانی کرنا اور خدا پر نظر چڑھانا ایک بات تھی، یعنی دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بچے
کو فلاں معبد میں قربانی چڑھا دو، تو اس کی یہ معنی تھے کہ وہ اس معبد کی خدمت اور مجاورت کے لیے گھر سے الگ کر دیا جائے۔ لیکن یہ لفظ جب جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو حقیقی قربانی کے معنی ہوتے تھے۔ تورات میں خدا کی زبان سے مذکور ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 106 حصہ اول۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں آدمی اور جانور کا ہر پہلو نٹھا بچہ میرے لیے ہے۔ اسی اصحاح میں تشریح کے ساتھ مذکور ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو لو اور ان کو خدا کے سامنے پیش کرو کہ خدا کے لیے خاص کر دیے جائیں، اور یہ لوگ 2 گائیوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیں جو قربانی کی جائے۔ اختصاراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کی قربانی کا جو حکم ہوا تھا اس سے بھی یہی مراد تھی کہ بیٹے کو معبد کی خدمت کے لیے نظر چڑھا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اس خواب کو عینی اور حقیقی سمجھا اور اس لیے بعینہ اس کی تعمیل کرنی چاہیے، لیکن بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ تمثیلی خواب تھا۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو خانہ خدا کی خدمت کے لیے خاص کر دیا اور جو شرطیں قربانی کی تھیں قائم رکھیں۔ بیان مذکورہ بالا کے ذہن نشین کرنے کے بعد دلائل ذیل پیش نظر رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہے۔ اسی بنا پر حضرت اسحاق علیہ السلام اکلوتے بیٹے نہیں، اور چونکہ قربانی کے لیے اکلوتے بیٹے کی شرط ہے، اس لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا حکم نہیں ہو سکتا تھا۔ نمبر 2، حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنا تمام ترکہ دیا، بالخلاف اس کے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو صرف پانی کی ایک مشق دے کر رخصت کیا۔ یہ اس بات کا قطعی قرینہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربانی یعنی معبد پر نظر نہیں چڑھایا تھا۔ نمبر 3، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں مدت تک یہ رسم قائم رہی کہ لوگ سر کے بال نہیں منڈواتے تھے۔ حج میں آرام کے زمانے تک جو بال نہیں منڈواتے تھے یہ اسی سنت اسماعیلی کی یادگار ہے۔ نمبر 4، جو الفاظ قربانی اور نظر چڑھانے کے لیے ملت ابراہیمی کے استعمال کیے جاتے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے استعمال کیے، نہ حضرت اسحاق کے لیے۔ تورات میں ہے کہ جب خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کاش اسماعیل تیرے سامنے زندہ رہتا۔ تورات میں جہاں جہاں یہ الفاظ استعمال ہوا ہے سامنے زندہ رہنا اسی معنوں میں ہوا ہے۔ نمبر 5، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبوب ترین اولاد تھے۔ تورات جو تمام تر حضرت اسحاق علیہ السلام کی یک طرفہ داستان ہے، اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو امتیازی خصائص بیان کیے گئے ہیں یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام خدا کے وعدے اور عہد کے مظہر ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعوت ابراہیم علیہ السلام ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعوت ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور خواہش سے پیدا ہوئے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 107 حصہ اول۔ نمبر 2، اسی بنا پر خدا نے ان کا نام اسماعیل رکھا کیونکہ اسماعیل علیہ السلام 2 لفظوں سے مرکب ہے، سمیع اور ایل۔ سمیع کے معنی سننے کے ہیں اور ایل کے معنی خدا کے ہیں۔ نمبر 3، خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی۔ تورات میں ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں نے تیری سن لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خدا نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیا۔ غرض چونکہ حضرت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم ہوا تھا اس میں قید تھی کہ محبوب ترین بیٹا ہو، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہو سکتے ہیں، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ نمبر 6، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب خدا نے بشارت دی تو ساتھ ہی یہ بھی بشارت دی کہ میں اس کی نسل سے ابدی عہد باندھوں گا، تورات میں ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ بلکہ تیری بیوی سارہ تیرے لیے ایک بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام اسحاق رکھے گا، اور میں ابدی لحاظ سے اس کی نسل سے قائم کروں گا۔ تو رات تکوین 17 آیت 18۔ اس اجماع کی تفصیل یہ ہے کہ تو رات میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کرنا چاہا اور فرشتے نے ندا دی کہ ہاتھ کو روک لو، تو فرشتے نے یہ الفاظ کہے، خدا کہتا ہے کہ چونکہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بچا نہیں رکھا، میں تجھ کو برکت دوں گا اور تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ساحل بحر کے ریتی کی طرح پھیلا دوں گا۔ تو رات تکوین 22 آیت 15۔ اب غور کرو کہ خدا نے جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہی کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس کی نسل قائم رکھوں گا، تو یہ کیوں کر ممکن تھا کہ جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد نہیں پیدا ہوئی تھی ان کی قربانی کا حکم ہوتا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح تسلیم کیا جائے تو تمام نصوص منطبق ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اکبر اولاد تھے، محبوب تر تھے، قربانی کے وقت بالغ یا قریب البلوغ تھے۔ قربانی سے پہلے ان کی کثرت نسل کی بشارت نہیں دی گئی تھی۔ تو رات میں تشریح ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان نہیں کرنا چاہا، اس لیے اس بیٹے کی کثرت نسل کا وعدہ کیا گیا، یعنی یہ کثرت نسل اسی قربانی کے سلے میں تھی۔ اس لیے ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی تکثیر نسل کا وعدہ تو ان کی ولادت ہی کے وقت ہو چکا تھا، جو کسی انعام وسیلہ کے معاوضہ میں نہ تھا۔